کہ یہ موتی نکال کے لاؤ اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوض کی تہ سے موتی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے، یہ تو لازمی ہوگا۔ پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موتی بھی نکال لاؤں؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، ہر ایک آگے سے حجت کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایاز آ گیا تو بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور موتی نکالے۔ جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا، تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کپ کپا رہا تھا۔ تو بادشاہ بڑے غصے سے کہا کہ ایاز تمہارا بدن بھیگ گیا، تمہارے کپڑے بھی بھیگ گئے، میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے۔ تو ایاز بڑی لجاجت سے عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے دو حکم تھے، ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے۔ تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں۔ تو صاحب، اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے، شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے۔ نفس بھی اس کے اندر موجود ہے، اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقین بھی کی۔ اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی، آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، کتنی مشکل زندگی ہے۔ خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں، آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں، اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے۔ اب کیا کرے؟ تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے، جو ممرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ اور اس پہ مصر نہ رہے، اس پہ اصرار نہ کرے، بلکہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے۔ گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ بندہ 100 بار گناہ کر کے توبہ کرے، اللہ 100 بار معاف فرما دے۔ وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بندے اس کی دہلیز پہ جب توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیز پہ آیا ہے، اور اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے، بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیے اب قرآن مجید میں ان لوگوں کی کہانی بھی پڑھیے جو اپنی زندگی کو اپنے مالک کے نام لگا چکے ہیں، اور ان سے اگر کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، خوف خدا سے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو پھر اس پہ ضد نہیں کرتے، اس پر مصر نہیں ہو جاتے، اس پر حجتیں اور دلیلیں نہیں لاتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے، اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گیا۔ یہ اس کی کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد اس کا دل لرز اٹھتا ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یوں محسوس کرتے ہیں جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے، اور پہاڑ ابھی گر جائے گا اور انہیں کچل دے گا۔ تو وہ جلدی جلدی تلافی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے۔ اور منافق کی مثال بھی بیان کی گئی، جب وہ گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دی۔
सवेर से लेकर शाम तक कितनी बार हम अपने बदन पे बैठी मक्खियां उड़ा देते हैं और हमें शाम को याद भी नहीं होता कि ये अमल हमने कितनी बार किया है। मैं और आप अपने अंदर उतर करके देख सकते हैं हमारी कैफियत बातिन क्या है। नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, गिबत की, चुगली की, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ दी, गाली गलोच किया, सब्बो शतम किया, सवेर से शाम तक क्या क्या गुनाह किए। कभी ख्याल भटके, कभी सोचें आवारा हुई, कभी निगाहों ने बदकारियां की, कभी जुबान ने जुर्म किए, और शाम को हमें याद भी नहीं होता कि आज हमने क्या क्या जराइम किए, आज हमने क्या क्या गुनाह किए। अगर हमारी ये कैफियत है तो ये अमली निफाक है कि बदन पे मक्खी बैठी और उड़ा दी। और अगर हमारी कैफियत ये है कि गुनाह के बाद ये महसूस होता है कि हम पहाड़ तले आ गए और अल्लाह की नाराजगी हमने मूल ले ली और जल्दी जल्दी तौबा करके रुजू करने की जानिब बढ़ते हैं, तो फिर मुबारक हो। नहीं तो मुझे और आपको अपना मुहासबा करना चाहिए। हमारे दिलों पर जंग चढ़ गए हैं और हमारी कैफियत ये हो गई है कि गुनाह करने के बाद भी हम डटे रहते हैं। जबकि जिंदगी असहाबे रसूल की देखिए उनसे भी कभी कोई खता सरजद हो जाती तो वो फौरन उस गुनाह की तलाफी के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते। हजरत अबू लुबाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को मस्जिद नबवी हुआ तो फिर हुजूर के हाथों से अपने आप को उन्होंने खलवाया। एक खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बदकारी सरजद हो गई है और मेरे पेट में बच्चा है और मैं चाहती हूं कि आखिरत की सजा की बजाय दुनिया के ऊपर इसकी सजा मुझे दे दी जाए ताकि मैं पाक हो जाऊं और साफ हो जाऊं, क्योंकि आखिरत की सजाएं बहुत सख्त है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से एक दिन पूछा था, मुझे जहन्नम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे हल्का अजाब, अखफ़ुल अजाब, हल्का तरीन अजाब ये है कि जहन्नुमी के पाँव में आग के जूते रखे जाएंगे। बाकी उसके पूरे बदन पे आग नहीं होगी, सिर्फ आग के जूते उसको पहनाए जाएंगे। लेकिन उसकी हिद्दत, गर्मी और शिद्दत इतनी होगी, यगली मिनहुमा दमागुहु, उसकी शिद्दत से उसका दिमाग पिघल कर नाक और कानों के जरिए से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। और जो अजाब सख्त हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, उस बड़े अजाब का जिक्र किया जो जहन्नमियों को दिया जाएगा। फरमाया उस अजाब की कैफियत ये होगी, बंदा ना जिएगा ना मरेगा। जिएगा इसलिए नहीं कि आगे और पीछे, दाएं और बाएं आग ही आग होगी, तो उस आग में जीना को जीना तो नहीं होगा। और मरेगा इसलिए नहीं कि मौत को मौत आ चुकी हो। जन्नत में जन्नतियों को एक ही डर और खदशा होगा, कहीं मौत ना आ जाए, और जहन्नमियों को एक ही उम्मीद होगी, कहीं मौत आ जाए और जान छूट जाए। अल्लाह ताला मेंढे की शक्ल में मौत को लाएगा और मौत को ज़बह किया जाएगा। जन्नती जन्नत से और जहन्नमी जहन्नम से देख रहे होंगे। जब मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, अब मौत नहीं है, तो जन्नती इतने खुश हो जाएंगे कि अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये खुशी से मर जाते, और जहन्नमी इतने मायूस, दुखी और परेशान होंगे कि अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये सदमे से मर जाते, तो वो कानों के रास्ते से बाहर आ जाए। तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर हद जारी कर दीजिए। और उसने कहा कि मेरे पेट में जो है वो बच्चा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो चली गई। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो गोद में उठाए फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये है बच्चा जो मैंने गुनाह किया था, बदकारी की थी, आज ये उसकी निशानी है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे ले जाओ और इसे दूध पिलाओ, और जब ये कुछ खाने पीने लग जाएगा तो फिर आना। तो थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, वो दोबारा हाजिर हुई और उसने उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया हुआ था और अर्ज की, या रसूलल्लाह, देख लीजिए अब ये रोटी खाने लग गया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इन्हें ले जाओ
اور جا کے انہیں سنسار کر دو۔ اس کی یہ حد بنتی تھی، اس کو سنسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لیے قبول کی۔ مائز ابن مالک اسلمی عرض کی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے اور معافی مانگی، بے چینی اتنی تھی، پھر آ گئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ۔ آقا کریم نے فرمایا فیما اطہرک، تمہیں کہا اللہ سے معافی مانگو، کریم ہے معاف کر دے گا، تم پھر پلٹ آتے ہو، تمہیں کس جرم سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر فارغ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، عرض کی حضور صحیح الحواس ہے۔ کہا کہ یہ نشے میں تو نہیں کہہ رہا، کسی نے اٹھ کے منہ سونگا، کہا حضور ایسی بات بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر ہی فارغ ہو جاؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں سنسار کر دو۔ مائز ابن مالک اسلمی کو سنسار کر دیا گیا۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے۔ کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے گناہ کیا تھا، بس یہ بات سننے کی دیر تھی، اللہ کے محبوب کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے۔ اب مائز ابن مالک کا جنازہ اللہ کے رسول نے خود پڑھایا، بلکہ مسلم کتاب الحدود میں ہے کہ ان کے جنازے کے دوسرے دن یا تیسرے دن حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے، اور جب آقا گئے وہم جلوسن، تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو یقین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جلد توبہ کرتے، اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیے پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پختہ عزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا۔ پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عمل بد سرزد ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مذاق کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مذاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسماً کسی مجلس میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا، لیکن اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا، تو یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور سچی توبہ یہ ہے کہ ما قبل کے گناہوں سے ندامت پیدا ہو جائے اور سچے دل سے ارادہ کیا جائے، پختہ عزم کیا جائے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کچھ عرصے بعد اس سے پھر سرزد ہو جائے، پھر وہ گناہ ہو جائے تو پھر وہ پکی توبہ کرے، تو 100 بار بھی گناہ کرے گا، 100 بار بھی توبہ کرے گا، اللہ 100 بار قبول کرے گا۔ لیکن اندت توبہ اس کا عزم مصمم ہونا چاہیے، اس کا عزم پختہ ہونا چاہیے۔ محض لفظوں سے توبہ توبہ پکارنا اور دل توبہ نہ کر رہا ہو اور دل عزم مصمم